بٹل شہر وادی کونش کا صدر مقام اور اس علاقے کا اہم تجارتی اور انتظامی مرکز ہے۔ اس علاقے کو خصوصی جغرافیائی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہاں سے قراقرم ہائی وے گزرتی ہے، جو پاکستان کو شمالی علاقوں سے ملانے والی ایک اہم ترین شاہراہ ہے۔ اسی قراقرم ہائی وے سے ایک رابطہ سڑک بٹل ستھانگلی سچا روڈ شروع ہوتی ہے، جو شہر کے مرکزی حصے سے گزرتی ہوئی دو وادیوں کے دور دراز علاقوں کو بٹل شہر سے منسلک کرتی ہے۔ یہ محض ایک سڑک نہیں بلکہ ہزاروں شہریوں کی روزمرہ زندگی، تعلیم، صحت اور معاشی سرگرمیوں کا بنیادی ذریعہ اور علاقے کی آمد و رفت کی شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یعنی انگریز دور میں اسے بہترین منصوبہ بندی اور انجینئرنگ اصولوں کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، جس کی مضبوط بنیادیں آج بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مگر افسوس کہ یہ اہم شاہراہ گزشتہ کئی دہائیوں سے حکومتی بے توجہی، ناقص منصوبہ بندی اور سیاسی عدم دلچسپی کے باعث مسلسل غفلت کا شکار چلی آ رہی ہے۔ مجھے اپنے آبائی علاقے میں جانے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے میرا سفر نہایت آرام دہ، محفوظ اور خوشگوار رہا، لیکن جیسے ہی ہم ہزارہ ایکسپریس وے کے چنار کوٹ انٹرچینج سے آگے بڑھے، صورتحال یکسر بدل گئی۔ قراقرم ہائی وے تک پہنچنے کے لیے نہ تو کوئی مناسب بائی پاس موجود ہے اور نہ ہی کوئی جدید اور کشادہ لنک روڈ۔ پورے علاقے کی ٹریفک کو ایک پرانی، تنگ اور دشوار گزار سڑک سے گزرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر پر مشتمل شدید چڑھائی والا حصہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہاں 2 گاڑیوں کا ایک ساتھ گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بٹل ستھانگلی سچا روڈ پر سفر شروع ہوا، مشکلات کا اصل اندازہ ہو گیا۔ محض 10 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ سڑک کی خستہ حالی اس قدر نمایاں تھی کہ ایک اچھی خاصی گاڑی کے جوڑ تک ہل کر رہ گئے۔ اگر ایک معیاری اور مضبوط گاڑی میں سفر کرنے والے شخص کو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو روزانہ اس راستے پر سفر کرنے والی مقامی آبادی کی تکلیف کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ستھانگلی سچا روڈ کے لیے ہم نے دوسری گاڑی کا انتظام کیا تاکہ سچا تک کے تمام حقائق ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے لا سکیں۔ تاہم ستھانگلی سے سچا کا سفر پہلے سے بھی زیادہ دشوار اور کٹھن تھا۔ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ، گہرے کھڈوں اور خستہ حالی نے اس راستے کو نہ صرف مشکل بلکہ انتہائی خطرناک بنا دیا ہے۔ مقامی آبادی، طلبہ، بزرگوں اور خواتین کو روزانہ شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہنگامی حالات میں مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا ایک کٹھن اور بعض اوقات جان لیوا مرحلہ بن جاتا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن اور بے شمار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کی دلکش وادیاں، گھنے جنگلات اور ٹھنڈے پانی کے قدرتی چشمے سیاحت کے بے پناہ امکانات رکھتے ہیں۔ تاہم ان قدرتی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہتر روڈ انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ ایک معیاری اور محفوظ سڑک کا نظام نہ صرف سیاحوں کی آمد و رفت کو آسان بنا سکتا ہے، بلکہ علاقے کی معاشی اور سماجی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس علاقے کے منتخب نمائندے اور سیاسی قائدین اکثر اسی سڑک پر سفر کرتے ہیں اور مختلف تقریبات اور اجتماعات میں شرکت کے لیے یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، مگر آج تک وہ محض 15 سے 20 کلومیٹر سڑک کی تعمیر و بحالی کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کر سکے۔ نہ صوبائی حکومت نے اس دیرینہ مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور نہ ہی ضلع کے وفاقی نمائندوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیاسی وابستگیوں اور مفادات سے بالا تر ہو کر اس علاقے کی سڑکوں کی تعمیر نو اور بحالی کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔
इस इक़दाम से जहां अवाम की रोज़मर्रा मुश्किलात में कमी आएगी, वहां वादी कोंश और सरन वैली में तरक्की, रोज़गार और सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा, जिससे पूरे इलाके में खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे।